بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کا آج 15واں اور آخری سبق ہے، اور ہمارے سبق کا عنوان بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ساس بہو کے اختلاف میں شوہر کے لیے لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور کیونکہ آج کل ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے تو شوہر کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اکثر عورتوں کا، بیویوں کا مطالبہ ہوتا ہے جدا رہائش کا، کہ مجھے الگ رہائش دی جائے۔ تو ان کا یہ مطالبہ کہاں تک درست ہے اور انہیں کیا مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں، آج کے اس سبق کے اندر ہم اس تفصیل کو بیان کریں گے۔ آپ تمام طالبات توجہ سے سبق کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، میاں بیوی اور ان کے متعلقین کے رشتے قاعدوں اور ضابطوں کی بجائے رابطوں سے نبھائے جاتے ہیں تو یہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر رابطوں سے، تعلقات سے یہ رشتے نبھائے جائیں تو یہ رشتے کامیاب ہوں۔ اسلام نے ہر مسلمان کو تمام تعلق داروں سے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق اور اس کے والدین کا احترام و توقیر لازم ہے، اسی طرح شوہر کے ذمے بھی بیوی کے حقوق لازم ہیں، اور شوہر کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ آنے والی بہو کو اپنی حقیقی بیٹی سمجھتے ہوئے اس سے وہی سلوک اور برتاؤ رکھیں جو حقیقی بیٹی سے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جانبین کو حقوق کے مطالبے کی بجائے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنی ساس کی ہر بات برداشت کرے اور ان کی ہر نصیحت کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے، اور شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ یہ میاں بیوی دونوں کی سعادت اور اخروی نیک بختی ہے۔ یہ ہمت اور حوصلہ اور شوہر کے بزرگ والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت بیوی کو لائق رشک بنا دیتا ہے، اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ پھر میاں بیوی خود بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی حتی الامکان اسی کی کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کریں۔ اگر ان سے کوئی سخت یا ناقابل برداشت کوئی بات ہو بھی جائے تو اس پر صبر کریں اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں۔ تاہم اگر بیوی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو ساس کے سامنے مٹا دے تو شرعاً اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کے والدین کے ساتھ ہی رہے، بلکہ شریعت نے عورت کو الگ رہائش کا حق دیا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کے والدین اور اس کی بیوی دونوں کے حق میں روزانہ کی اذیت، تکلیف، پریشانی اور بے سکونی سے بہتر یہ ہے کہ الگ رہائش اختیار کر لیں، الگ کی بندوبست کر لیں۔ لیکن علیحدہ رہائش اختیار کرنے میں شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ ساتھ رہ کر والدین کو جو اذیت ہم سے پہنچتی ہے اور جو بے ادبی ہو جاتی ہے اس سے بچ جائیں گے۔ غرض خود کو قصوروار سمجھ کر الگ ہونا چاہیے، والدین کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور الگ ہونے کے بعد بھی شوہر کے والدین کی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ بیوی کے لیے الگ رہائش کا بندوبست ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور والدین کے ساتھ محبت کا اظہار اور ان کے ساتھ تعلق اور میل جول رکھنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اولاد کے دل میں والدین کی محبت ہونی ہی چاہیے، اور والدین کے حقوق کی ادائیگی اولاد پر فرض ہے۔ شوہر بیک وقت دونوں امور کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے۔ بیوی کو علیحدہ رہائش دینے سے یہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے کہ والدین کی محبت میں یا ان کے ساتھ میل جول میں کسی طرح بھی کمی کرے، اور نہ ہی بیوی کی الگ رہائش کا یہ مطلب ہے کہ والدین کو چھوڑ کر ہر وقت بیوی کے پاس موجود رہے۔ جیسے اپنا کاروبار اور ضروریات کے لیے انسان دن بھر سے گھر سے باہر رہتا ہے،
اسی طرح والدین کی خدمت، ان سے میل جول، ان کے حقوق کی ادائیگی کی ترتیب بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ناممکن یا بہت مشکل ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی نظام سے منسلک پیدا کیا ہے اور اسی دنیا میں انہی تعلقات کو نبھاتے ہوئے اس نے کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ بیوی کا مطالبہ بھی اپنی وساطت کے مطابق پورا کرے اور والدین کے ساتھ میل جول بھی بیک وقت برقرار رکھے۔ دونوں باتیں گویا کہ ہمت اور شخصی استقلال چاہتی ہیں، لیکن یہ مشکل اور ناممکن بالکل نہیں۔ یہ ساری تفصیل اور اسلامی احکام و حقوق کا حسن، توازن و اعتدال سامنے رکھتے ہوئے بادی و نظر میں ہی یہ بات غلط ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے اور رخصتی تو لڑکی کی ہوتی ہے نہ کہ مرد کی۔ پھر بیوی کے مطالبے پر مرد رخصت ہو کر والدین سے جدا ہو جائے۔ جہاں تک علیحدہ رہائش فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے تو شریعت نے اس معاملے میں شوہر کی استعداد اور حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اگر شوہر اپنی استعداد نہیں رکھتا، مکمل طور پر جدا گھر دے، یا شوہر استعداد رکھتا ہے لیکن بیوی متوسط یا عام خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر گھر میں سے ایک ایسا جدا مستقل کمرہ جس کا بیت الخلاء، ورچی خانہ وغیرہ الگ ہو اور عورت کی ضروریات کو کافی ہو جائے، جس میں وہ اپنا مال و اسباب تالا لگا کر رکھ سکتی ہو، کسی اور کی اس میں دخل اندازی نہ ہو، ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر شوہر زیادہ مالدار ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو استعداد دی ہے تو وہ مستقل طور پر علیحدہ گھر کا انتظام کرے، اور بیوی بھی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو بیوی کو الگ گھر کے مطالبے کا حق ہے، لیکن شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر درمیانے درجے کے گھر کا انتظام لازم ہوگا۔ جدا رہائش خواہ علیحدہ کمرے کی صورت میں ہو یا جدا مکان، مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا بھی شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر نے کرائے یا عاریت کے مکان میں بھی یہ سہولیات فراہم کر دی، پہنچا دی، تو عورت مزید مطالبہ نہیں کر سکتی۔ شوہر جہاں بھی مناسب انتظام کر دے، عورت کے حق کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کسی خاص علاقے یا خاص معیار کے گھر کے مطالبے کا بیوی کو حق نہیں پہنچتا۔ اب اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے شادی کے سلسلے میں وسعت سے زیادہ ذمہ داری مرد پر نہیں ڈالی اور نہ ہی نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ شوہر ساری زندگی کمائے گا تو شادی کب کرے گا، جبکہ اسلام میں مرد کو جلد شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام میں جلد شادی کا حکم اسی صورت میں دیا گیا ہے کہ جب وہ بیوی کے نفقے اور حقوق کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہو، اور نفقے کا ایک ہی جز بیوی کو رہائش دینا بھی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو شوہر اسے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جدا رہائش بیوی کا حق ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہشتی زیور کے اندر حضرت مولانا حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ وہ مسئلہ عمومی احوال کے اعتبار سے لکھا گیا ہے جو بالکل درست ہے، اور اس کی مکمل عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ گھر میں سے ایک جگہ عورت کو الگ کر دے کہ وہ اپنا مال اسباب حفاظت سے رکھے اور خود اس میں سے رہے سہے، اور اس کی کفل کنجی اپنے پاس رکھے، کسی اور کو اس میں دخل نہ ہو، فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے تو بس حق ادا ہو گیا۔ عورت کو اس سے زیادہ کا دعوے کا حق نہیں ہے اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ پورا گھر میرے لیے الگ کر دو۔ اب دیکھیں بہشتی زیور کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ایسی الگ مستقل رہائش کے مطالبے کا حق ہے جہاں وہ اپنا مال اسباب رکھ سکے اور اس رہائش میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو۔ عموماً شوہر اتنا مالدار نہیں ہوتا علیحدہ گھر کا انتظام کرے، اس لیے عمومی احوال کے اعتبار سے عورت کا یہی حق ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور بنیادی طور پر خواتین کے لیے لکھی ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ شوہر کے اطاعت، خانگی مسائل اور سسرال وغیرہ کے حقوق کی تاکید فرمائی۔ موضوع اور موقع کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عمومی حالات میں خواتین کا جتنا حق ہے وہ بتا دیا جائے اور انہیں زیادہ مطالبے اور شوہر کو پریشان کرنے سے رکنے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر بہشتی زیور ضرور ہونا چاہیے اور ہر عورت اس بہشتی زیور کا مطالعہ کرے، اس کے مسائل سمجھے، اور اگر کوئی مسئلہ وغیرہ آپ کو سمجھ اس سے نہیں آتا تو آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر سکتی ہیں، مسائل پوچھ سکتی ہیں اور اس میں جو آداب لکھے ہوئے ہیں وہ آداب سمجھوا سکتی ہیں۔ لیکن ہر عورت کو چاہیے کہ خود بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں اور باقی عورتوں کو بھی بہشتی زیور پڑھنے کی ترغیب دیں، کیونکہ اس میں خانگی مسائل، گھر کے معاملات، گھر کے طریقے بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، بہت اچھے انداز میں مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس میں معاونت کی ہے اللہ رب العزت ان کی معاونت کو قبول فرمائے، خصوصاً آپ کی جو باجی صاحبہ ہیں اس میں ایڈمن بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو اس میں شرکت کی ہے ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آنے والے مہینہ رمضان المبارک کا مہمان مہینہ ہے، اس کی اللہ رب العزت ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گھریلو مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، نیک اولاد نصیب فرمائے، اولاد کی بہتری نصیب فرمائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولاد ایسی نصیب فرمائے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے، اعلانیہ پوشیدہ اگلے تمام پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مصیبت زدہ ہیں تمام کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جتنے حاجت مند ہیں تمام کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، خصوصاً اللہ رب العزت حاضرین مجلس جو یہ بیان سن رہی ہیں، سبق پڑھ رہی ہیں، اپنے دل کے اندر جو جائز مرادیں لے کر بیٹھی ہیں، اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت سے ہم تمام وہ خیریں اور برکتیں مانگتے ہیں جو خیریں اور برکتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، تمام ان شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، نہ ظالم بنائے نہ ظالم کے حوالے کرے، اے اللہ ہمارے رشتہ دار اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ قبر پہلی منزل ہے، ان کی تمام منازل کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے والدین، رشتہ دار، اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اے اللہ قبر کی تمام آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما، اے اللہ اس دنیا میں رکھ تو دین کی حالت میں رکھ، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی ہدایت عطا فرما، دین والوں کے ساتھ محبت عطا فرما، دین والوں کا ہر قسم سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا
بیٹھنا بچھونا دین والوں کے ساتھ لگا رہے۔ اللہ مساجد مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جو شخص جہاں بھی جس حالت میں دین کی خدمت کر رہا ہے، اے اللہ اس کی غیبی امداد فرما، اس کی مدد فرما۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔